قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آپ کو اچھا بنا کر سوئے. یہی بات تھی کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو مہمان بننے کے لیے آئے تھے ان کو جنت کی بشارت دی. تو بشارت کے پیچھے ایک ہی بات کی. صحابہ نے اس صحابی کے بارے میں تشویش کرنے لگے کہ آخر بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کی بشارت دی. تو آخر پتہ یہی چلا کہ وہ صحابی ایسے بڑے کوئی عمل نہیں کرتے تھے، تھا تو ان کے پاس یہ کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتے تھے، اور صبح جب وہ اٹھتے تو دل بالکل ان کا صاف و شفاف ہوتا. آج کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے دل میں نفرت، بغض، عناد بھرے ہوئے ہیں. آج کتنے ایسے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں جو میاں بیوی کی شکل میں تو ہیں لیکن دلوں سے بہت دور ہیں. بستر پہ تو رہتے ہیں لیکن دل و دماغ سے بہت دور رہتے ہیں. آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں سے دور ہیں. آج کتنی بہنیں ہیں جو اپنی بہنوں سے دور ہیں. آج کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں. آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے دور ہیں. آج کتنے ایسے بڑے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈراتے ہیں. مہربانی کر کے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اچھے بنانے کی کوشش کریں. کب کیا پتا کہ وقت کیسے آ جائے، اچانک سے ہمیں موت آ جائے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ کاش کہ کچھ مہلت مل جائے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا فرشتہ آ جائے تو ذرا برابر کی مہلت نہیں ملے گی. میرے محترم بھائیوں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بتائے گئے ان حقوق کو جانیں. آپس میں سلام کے معاملے میں، آپس میں دعوت کا جو بھی معاملہ ہے اس معاملے میں، جو کچھ بھی ہم لوگ سلام مصافحہ کا معاملہ ہے اس معاملے میں، جنازوں میں شریک ہونے کے معاملے میں، آپس میں چھینک کا جو بھی معاملہ ہے اس معاملے میں، ایک دوسرے کے لین دین کے معاملے میں، الغرض ہر وہ معاملہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کام آ سکتا ہو، ہر معاملے میں وہ آگے رہنے کی کوشش کرے. تبھی تو معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ ایک بہتر بن سکے گا. اور اسی طرح جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن کی بات جب آتی ہے تو قرآن کے تعلق سے یہ بھی آپ ضرور جان لیں کہ قرآن ہی سے آج ہم لوگ الحمدللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یقین جانیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو قرآن حافظ بنایا ہے، لیکن آگے کا اس کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر ہم نہیں بنانے والے، فیوچر اللہ بناتا ہے. فیوچر ہم نہیں بنانے والے. ہم اپنی جگہ پہ سوچیں کہ ہم کل تک کیا تھے، آج اللہ نے ہمیں کیا توفیق دے دی. قرآن حافظ اپنا وہ جینا جی لے گا، اپنی وہ جو زندگی گزارنا ہے گزار لے گا. اللہ نے اس کے پیچھے تقدیر لکھ دی ہے، وہی تقدیر کے مطابق کتنا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا آگے بڑھنا ہے، کتنا وہ کام کرنا ہے، اللہ اس کے حق میں لکھ دیا ہے، وہ ضرور کرے گا. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے پیچھے ہم تقدیر پر سوال نہ اٹھائیں. ایک بات یاد رکھیے، قرآن حافظ ایک عالم دین اپنے پیٹ کو شکم سیر کا بنا، مطلب کہ ایسے کہ بالکل ایسے سوتا کہ کسی طرح کی تکلیف نہیں. الحمدللہ پیٹ بھرا سوتا ہے اور سلاتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی. ایک حافظ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے آج پریشان نہیں ہے، اللہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ آزمائش کی یہ جگہ ہے، آزمائش ہر کسی پر ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام کو آزمایا گیا تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں. لیکن بات آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات میں آپ کے سامنے اور بڑھاتا چلوں کہ قرآن حافظ اپنے خاندان کی بھی سفارش کر سکتا ہے. یہ قرآن حافظ کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا کہ تو قرآن پڑھتے جا اور درجات چڑھتے جا. کسی کو یہ مہلت نہیں ملے گی، کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی، صرف ایک حافظ قرآن ہی کو یہ اجازت ہوگی. وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے جائے گا.
تو لہذا حافظ قرآن کے پیچھے کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک حافظ قرآن آخر ایک امامت پر رہ جائے گا، ایک مدرسے میں پڑھانے تک رہ جائے گا. نہیں، الحمدللہ کئی الفاظ ایسے آپ کے سامنے اللہ انہیں کروڑ پتی تک بھی بنایا. یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اسی طرح بات اگر خواتین کی طرف آتی ہے تو خواتین کی طرف ان سے پہلے ایک بات میں کچھ جو حضرات مزدوری جس طرح کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، ذرا ایک بات ان کی طرف میں دھیان دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے معاملے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. جنت میرے بھائیوں یہ ہماری کوئی وراثت نہیں کہ ہم کو اسی طرح سے مل جائے، بلکہ جنت کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں دنیا میں کام کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. کوئی انسان ایسے ہی یہ سمجھ جائے کہ میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ رہنے کی وجہ سے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، وہ آسانی سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس عمل کرنا ضروری ہوگا. مثال اگر بتانی چاہے تو آپ لوگ یہاں پر کام کاج کرنے والے، کوئی کارپینٹر، کوئی گونڈا، کوئی الگ الگ مزدوری، پتھر کے کام کرنے والے، چونا گچ کرنے والے، یا اسی طرح پینٹس وغیرہ کرنے والے، سارے کے سارے حضرات یہاں موجود ہیں. ایک بات ضرور غور کر لے کہ ایک آدمی کسی آدمی کے پاس کام بات کرنے کے لیے گیا. مثال سمجھ لیجئے، آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. کوئی آدمی ہے اپنے وہ مستری کے پاس بات کرنے کے لیے گیا، کام بات کیا، اور دوسرے دن وہ کام پر نہیں گیا. دوسرے دن نہیں گیا، تیسرے دن نہیں گیا، ایک ہفتہ نہیں گیا، ایک مہینے تک نہیں گیا. کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جا کر اپنے مستری سے سوال کرتا ہے کہ میں نے فلاں دن فلاں مہینے اتنا سال ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس میں آیا ہوں، میری مزدوری مجھے ادا کرو. ظاہر بات ہے کہ کیا وہ مستری اسے وہ مزدوری عطا کرے گا؟ نہیں دے گا. صرف وہ بات کیا تھا. تو ہم نے بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بلکہ ہم کو نماز پڑھنا ہوگا، ہمیں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، اسلامی تعلیمات پر چلنا ہوگا، اللہ نے جو احکام ہمیں بتائے وہ احکامات پر چلنا ہوگا. جن حدود کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان حدود کے ماتحت میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگا. ہم اپنے آپ کو وہ ساری چیزیں جو منکرات ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا. تب جا کے اللہ سے جنت حاصل کرنا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج خواتین میں جو میاں بیوی کا معاملہ، اور اسی طرح آپس میں جو ساس بہو کا معاملہ، یا اسی طرح نڑن اور بھاوج کا معاملہ آتا ہے، سب سے زیادہ بگاڑ یہی ہے کہ وہ سیریل کو اپناتے ہیں. میں نام لے کر کہوں گا، اسٹار پلس ایک وقت میں بہت زیادہ چلتا تھا. یاد رکھیے یہ اسٹار پلس معمولی نہیں. آج بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھروں میں گھنٹی بجاتے ہیں. یاد رکھیے اسٹار پلس کی جو مالک ہے اس نے کہا تھا کہ میں گھر گھر گھنٹی بجاؤں گی، اور وہ چیلنج آج مسلمان اس کے چیلنج کو ہم برابر کر رہے ہیں. آج کس کے گھر میں جو سیریل چلتا ہے، سیریل چلتے چلتے درمیان میں گھنٹی کی آواز آتی ہے، سائڈ سے پونگے کی آواز شروع ہوتی ہے، یہاں وہ بھاگنے لگتی ہے، وہاں لوٹا گرتا ہے، وہاں سب سیریل آپ کو ذہن میں آ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن چلتے چلتے جو ساؤنڈ سائڈ سے پونگے کی اور سائڈ سے چلتے چلتے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کس کے گھر میں بج رہی ہے؟ سوچئے تو ذرا. وہ سوچے ہیں ہمارے بارے میں، ہم سوچتے نہیں کہ اللہ کی نفرت کتنی بڑھا رہے ہیں، اللہ کو کتنا ہم للکار رہے ہیں. سوچے میرے بھائیوں، شرک کی بات جو چل رہی تھی، اللہ شیخ کو ان کی عمر میں، ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے کہ آپ کے سامنے شرک کے بارے میں اتنی لمبی باتیں آئی، لیکن سوچئے کہ یہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہمارے گھروں میں شرک آ رہا ہے، گھنٹی کا بجنا اور پنگے کا بجنا. براہ کرم خواتین اس چیز کی طرف دھیان دیں. اب آئیے مرد اور خواتین دونوں کی طرف، اور میری بات مکمل ہو رہی ہے، یہ آخری بات ہے کہ آج موبائل کا دور ہے. موبائل کے دور میں ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کے ہاتھ میں سیل فون دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ رہا ہے، مولوی صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے، حافظ صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے. بگاڑ کی وجہ کیا ہے نہیں معلوم، دعا پڑھ کے بھوکیے. دعا پڑھنا
بڑا نہیں ہے، بلکہ دعا سے پہلے موبائل کو دور کرنا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے اپنا موبائل اپنے بچے کو تھمایا ہے، یہ نہیں کہ بلکہ آپ کی اوریانیت، آپ کی جو ایج ہے، آپ کا جو خیال ہے، آپ جس حساب سے سوچتے ہیں، آپ جو سیکس کے مادے کے لیول پر ہیں، وہ اپنا لیول اپنے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بھی موبائل آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، موبائل کے استعمال کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ کی ایج، آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بایو ڈیٹا پورا پوچھتا ہے۔ آپ کا نام، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، تو آپ کے ایج کے مطابق آپ کو ایک ای میل آئی ڈی دیا جاتا ہے، آپ کا جی میل اوپن کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا فون اوپن ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کا یوٹیوب بھی اوپن ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسٹاگرام بھی اوپن ہوتا ہے، اسی کے مطابق فیس بک وغیرہ 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 سارے اوپن ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ایج ہوتی ہے، ایج کے مطابق، اڈلٹ ہونے کے مطابق جو کہ ایڈز آتے ہیں وہی ایڈ آئیں گے۔ یقین رکھیے، بلکہ افسوس کیجئے، بلکہ اپنے آپ پر شرمندہ ہوئیے، بلکہ اپنے بچے کو غصہ کرنے، اپنے بچے کو گالی دینے کے بجائے اپنے آپ کو گالی دیں، اپنے آپ پر شرمندہ ہو کہ میں نے اپنی ایج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہ فون اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ جو بچہ نہ دیکھنا چاہیے تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا، اور عمر آئی بھی نہیں کہ گھر میں ایسی حرکتیں اس نے شروع کر دیا۔ یقیناً ہم نے اپنے بچوں کو اڈلٹ والے فون دے دیے، جس کی وجہ سے بچہ بگڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ موبائل کا صحیح استعمال کریں، اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے بچوں کو ہرگز نہیں۔ یہ بات نہیں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا فون کیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس دن جب منہ پر ڈال دے گا تو ہمارے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء بات کرنے لگیں گے، جس میں سے انگلیاں بھی ہیں بات کرنے والی۔ تو یہ چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ہم بات کرنے کی کوشش، ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور خواتین اپنے چولہے میں وقت گزارنے کے لیے بچہ اگر ستاتا ہے تو اس وقت موبائل تھمانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کچھ ایسا کرے کہ بچہ سمجھ سکے۔ پہلے تھی خواتین جو کہ ان کو میں اتنا بھی زیادہ اور نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو رسی سے باندھ دیتے تھے کمر کی طرف، یا نہیں تو جو جھولی سے باندھ دیتے تھے، وہ قریب نہیں آتے تھے، اپنی جگہ پہ وہی پیر مارتے کر آخر سو جاتے تھے۔ لیکن آج فون دے کر 2 سال کا بچہ بھی آسانی سے فون آج چلا رہا ہے، تو وجہ ہم ہی ہیں اس کی بگاڑ کے۔ اور اولاد کے خراب ہونے کے بارے میں اگر کہتے ہیں تو بہت سے الحمدللہ شادی شدہ ہیں، سونے کے وقت میں جو دعا کا اہتمام کرنا ہے وہ اہتمام ضرور کر لیا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہم نے پڑھا نہیں، ملاقات کر لی، ہم بستری کر لی، بعد میں یہ کہتے ہیں کہ دلندر پیدا ہوا۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہم نے پہلے جو کام کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے۔ کام کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھنے کی کوشش کریں۔ مہربانی کر کے بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہم بھی ویسے ہی اچھے بنیں گے، ہماری اولاد بھی اچھی بنے گی، اور ہم وہی کام کر کے دکھائیں جو بچوں کو چاہیے۔ ہم ہمارے ماحول کو ویسے بنائیں جو بچوں کو صحیح میں دینا چاہیے۔ تو یہ چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو اتنا وقت بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے وقت لگا کر، اپنا قیمتی وقت لگا کر یہاں پر آیا ہے، اے اللہ ان کو سننے کے بعد عملی زندگی میں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی مقروض ہیں اللہ قرض ادا کرنے میں تیری مدد عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی بے یار و مددگار ہیں اے اللہ ان کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ مسلم نوجوان بچیاں یا بچے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر رشتے کا سامان عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی غلط طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی
جہیز کا معاملہ لے کر یا اسی طرح زبردستی کرتے ہیں تو اے اللہ ایسے رشتوں کو ناکام کر دے، بلکہ صحیح طریقے پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آسان نکاح کے دن دعوت نہیں بلکہ ولیمے ہی کی دعوت کھلانے کے اللہ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ حضرات جہاں کہیں بھی بے روزگار ہیں اے اللہ تمام کو روزگاری پر لگا دے، حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، سود خوری سے بچا لے، شرک سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں شفائے عاجلہ کلیہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار رہتا ہوں کہ محض اس کی توفیق و عنایت سے اس اجلاس کا انعقاد ہوا اور الحمدللہ اختتام پذیر ہوا چکا ہے۔ ثانیاً میں تشریف فرما علماء کرام اور جو بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں ان تمام کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ثالثاً یہاں آزو بازو جو گھر ہیں اللہ نے بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے اس آواز کو جو کہ اسلام کی آواز ہے دوسروں تک پہنچانے میں یہاں پر اس روڈ کو ہمیں عطا فرمایا اور گھر میں جو آوازیں ہو رہی تھیں، آوازیں پہنچ رہی تھیں، ان کو برداشت کیا۔ میں بڑا ناصباز گزار ہوں گا اگر میں آپ تمام کا شکر گزار نہ لاؤں کہ آپ نے اپنی قیمتی حاضری سے ہمیں ممنون فرمایا کہ آپ یہاں تشریف لائے، شروع سے آ کے آپ نے یہاں پر دین اسلام کی باتوں کو سنا اور انشاءاللہ عمل کرنے کی امید سے یہاں سے جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ حاضرین، ایک بات شرم آنی چاہیے ہمیں کہ یہاں پر لعنتی خطاب، لعنت کے بارے میں خطاب ہو رہا ہے۔ استاد محترم خطاب کر رہے ہیں کہ لعنت اللہ القمر، کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جو گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ ہمیں شرم آنا ہے کہ ہم گٹکا کھاتے ہوئے اس اجلاس میں بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی معلومی کی بات یہ ہے کہ گٹکا پاس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے۔ حاضرین، میں بڑی بات بولا، شرم کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں، غلط کاموں کو پروموٹ کرنے میں، اسلام کو پروموٹ کرنے میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہر انہیں کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہوں اور اس کام سے بچا جس سے ناراض ہوتا ہوں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجلاس کے اختتام کی دعا پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اجلاس اختتام ہوا۔ شکرا، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو